ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں ہونے والے مذاکرات کا دائرہ 3 بڑے مسائل تک پھیل چکا ہے تاکہ صرف جوہری پروگرام پر نہیں بلکہ خطے کی جامع سلامتی اور عالمی جوہری نظم و نسق کی پاسداری پر بھی غور کیا جا سکے۔ ایران کی حکومت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں صرف جوہری پروگرام پر بات کرے گا اور اسرائیل اس پر پریشان ہوگا۔ کوئی بھی پائیدار معاہدہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایران اور اسرائیل کے درمیان وجودی مخاصمت ختم نہ ہو۔ اگر اس مسئلے کو صرف ایران تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات پورے خطے میں پھیلیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں ہونے والے مذاکرات اب مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات واقعی صرف یورینیم افزودگی، سینٹریفیوجز اور IAEA کی نگرانی تک محدود ہیں، یا در حقیقت یہ بات چیت مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے سلامتی کے ڈھانچے، اسرائیل کے جوہری استثنا اور عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساخت کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں؟ ایران کا جوہری بحران اب محض NPT کی خلاف ورزی یا پاسداری کا قانونی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ گہرا جغرافیائی، سیاسی، عسکری اور اسٹرکچرل نوعیت کا مسئلہ بن چکا ہے، جس کا اثر نہ صرف خطے بلکہ عالمی نظام عدم پھیلاؤ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ عمان کے شہر مسقط میں ہونے والے مذاکرات دراصل ایک طویل تعطل کے بعد براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے کی بحالی ہیں۔ ابتدا میں ایران نے بات چیت بالواسطہ کرنے کا کہا تھا، لیکن اب تہران نے براہ راست مذاکرات کی راہ اختیار کر لی ہے۔ یہ تبدیلی محض سفارتی اقدام نہیں بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ 10 ماہ کے تعطل نے خطے کو جنگ، حملوں اور غیر یقینی صورتحال کی طرف دھکیل دیا۔ اس لیے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر مذاکرات کو مؤثر اور پائیدار بنانا ہے تو انہیں صرف ایک واحد مسئلے تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ 2015 کا جوہری معاہدہ، جسے JCPOA کہا جاتا ہے، اس حقیقت کی بہترین مثال ہے کہ صرف ٹیکنیکل کوآپریشن کافی نہیں ہوتا۔ ایران نے اس معاہدے میں مکمل تعاون کیا تھا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی سخت ترین نگرانی ایران نے قبول کی تھی اور افزودگی کو محدود رکھا تھا، لیکن پھر بھی امریکہ معاہدے سے نکل گیا۔ سخت پابندیاں لگائی گئیں، ایرانی تنصیبات پر حملے ہوئے اور اسرائیل بدستور خطے کی واحد غیر اعلانیہ جوہری طاقت بنا رہا۔ اس تجربے سے ایران نے ایک اہم سبق سیکھا کہ زیادہ تعاون بھی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے اب مذاکرات کا دائرہ 3 بڑے مسائل تک پھیل چکا ہے تاکہ صرف جوہری پروگرام پر نہیں بلکہ خطے کی جامع سلامتی اور عالمی جوہری نظم و نسق کی پاسداری پر بھی غور کیا جا سکے۔ پہلا مسئلہ یورینیم افزودگی کا ہے، جس میں امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران افزودگی کو مکمل طور پر بند کرے اور اپنے بلند درجے کا یورینیم ذخیرہ ختم کر دے۔ تاہم ایران کے لیے یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ اس کے پرامن جوہری حق کی نفی کے مترادف ہے۔ اس کا حقیقت پسندانہ حل ایک مشترکہ جوہری افزودگی کنسورشیم کے قیام میں ہے، جس میں ایران کے ساتھ ترکی یعنی ترکیہ، مصر، سعودی عرب، خلیجی ریاستیں اور بڑی عالمی طاقتیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس ماڈل کے تحت ایران افزودگی کرے گا، لیکن اجتماعی نگرانی اور شراکت کے دائرے میں، جس سے اسلحہ سازی کا خدشہ ختم ہوگا اور ایران کا پرامن جوہری حق بھی محفوظ رہے گا۔ دوسرا مسئلہ ایران کی میزائل اور دفاعی صلاحیت سے متعلق ہے۔ ایران کے لیے اس کا میزائل پروگرام جوہری پروگرام سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی اس کی حقیقی قوت ہے۔ ایسے میں یک طرفہ کمی یا محدودیت کا مطالبہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ اس کا حل 2 علاقائی معاہدوں میں ہے، ایک روایتی ہتھیاروں کے توازن کے لیے اور دوسرا خلیج فارس میں عدم جارحیت کے معاہدے کے لیے۔ یہ دونوں معاہدے
اجتماعی سیکیورٹی کے مضبوط فریم ورک کے بغیر ممکن نہیں ہے اور خطے میں اعتماد کی فضا قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ محور مزاحمت اور علاقائی سیکیورٹی سے متعلق ہے، جو لبنان، عراق، شام، یمن اور اسرائیل کے حالات سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی پائیدار معاہدہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایران اور اسرائیل کے درمیان وجودی مخاصمت ختم نہ ہو۔ امریکہ خطے سے منظم انخلاء کا راستہ نہ بنائے اور غیر ریاستی عناصر کے کردار کو ایک جامع سیکیورٹی فریم ورک میں شامل نہ کیا جائے۔ اس معاہدے میں چین اور امریکہ بطور ثالث مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کا نظام اپنی سابقہ صورت میں باقی نہیں رہا۔ دنیا اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں جوہری اسٹریٹجی کا بنیادی سوال یہ نہیں رہا کہ کس کے پاس ہتھیار موجود ہیں، بلکہ یہ بن گیا ہے کہ کس کے پاس ہتھیار بنانے کی صلاحیت کتنی تیزی سے حاصل کی جا سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر کتنی جلدی اس صلاحیت کو عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ اسی تصور کو تصویراتی اختیار اور واپسی کی صلاحیت کہا جا سکتا ہے۔ ایران اسی طرز فکر اور اسی عملے نمونے پر اپنی پوزیشن قائم کیے ہوئے ہے۔ اس تناظر میں اسرائیل کا جوہری استثناء عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساخت کے لیے ایک بڑا سوال بن چکا ہے۔ اسرائیل عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہیں، خطے کی واحد جوہری طاقت سمجھا جاتا ہے اور اسے امریکی تحفظ بھی حاصل ہے، جبکہ ایران اسی معاہدے کا رکن ہوتے ہوئے بھی مسلسل دباؤ اور پابندیوں کا سامنا کرتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار یہ بھی ہوا کہ ایک غیر جوہری ریاست کی وہ تنصیبات جو عالمی نگرانی میں تھیں حملوں کا نشانہ بنی اور بین الاقوامی ادارے مؤثر رد عمل دینے میں ناکام رہے۔ اس واقعے نے عدم پھیلاؤ کے پورے تصور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس مسئلے کو صرف ایران تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات پورے خطے میں پھیلیں گے۔ سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک فوری طور پر ہتھیار سازی کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن وہ جوہری ابہام کی کیفیت اختیار کرتے ہوئے اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے بوقت ضرورت وہ تیزی سے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ یہی عمل دراصل عالمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے عملی خاتمے کی ابتدا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عمان مذاکرات کا نتیجہ محض ایران تک محدود نہیں بلکہ عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کے مستقبل کے لیے بھی فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مذاکرات اگر درست سمت میں آگے بڑھاتے جائیں تو ایک نئے علاقائی سلامتی ڈھانچے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اسرائیل کے جوہری استثناء کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اجتماعی سلامتی کے تصور کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر یہ کوشش ناکام رہی تو یہ مذاکرات صرف ایک اور جوہری معاہدے کی مانند رہ جائیں گے اور مشرق وسطیٰ ایک جوہری دور کی طرف بڑھ جائے گا۔ آج کیے جانے والے فیصلے آنے والی کئی دہائیوں کے لیے نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی کے منظرنامے کی تشکیل کریں گے۔ مذاکرات سے ہٹ کر اب ہم ایک اور پہلو پر بھی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی بڑی فوجی قوتوں کی خلیج فارس میں تعیناتی نے بہرحال یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا واشنگٹن ایران کے خلاف کسی براہ راست فوجی کارروائی کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ عالمی سیاست شاذ و نادر ہی سیدھی لکیر میں آگے بڑھتی ہے، مگر موجودہ صورتحال کو چند ممکنہ منظرناموں کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اور نہایت سنجیدہ امکان طاقت کے استعمال کا راستہ ہے۔ فوجی آپشن کے حق میں کئی مضبوط دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کے پاس اس خاص وقت پر ایران کے خلاف کارروائی پر غور کرنے کی تاریخی اور ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے تہران واشنگٹن کے لیے ایک مستقل اور نظریاتی حریف رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ایران کی شدید اور غیر مفاہمتی پالیسی، جو کہ خطے میں امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے، اس کشیدگی کو مزید گہرا کرتی ہے۔ مغربی حکومتوں کا ماننا ہے
کہ ایران برسوں سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی سمت میں پیش رفت کر رہا ہے اور شمالی کوریا کا عملی طور پر جوہری طاقت بن جانا اس خدشے کو ایک واضح مثال فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف حالیہ تاریخ اس کے برعکس متعدد مثالیں پیش کرتی ہے، ایسے ممالک کی جن کے پاس جوہری ہتھیار نہیں تھے اور انہیں طاقت کے زور پر نشانہ بنایا گیا یا کمزور کر دیا گیا۔ عراق، لیبیا، شام اور وینزویلا۔ ایران خود بھی 2025 میں فوجی حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ اسی عرصے میں تہران نے اپنے میزائل پروگرام میں قابل ذکر ترقی کی ہے، جسے امریکی حکام کھلے الفاظ میں براہ راست خطرہ قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ برس اسرائیل کے خلاف ایرانی جوابی کارروائی نے اس صلاحیت کو عملی طور پر نمایاں کر دیا تھا۔ ایران کے اندرونی حالات اور عوامی بے چینی بھی واشنگٹن کو فوجی راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو اکثر حکومتی کمزوری یا کسی تبدیلی کی تمہید کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو فوجی دباؤ ایک محرک کا کردار ادا کر سکتا ہے جو احتجاجی تحریکوں کو تقویت دے، ریاستی اداروں کو کمزور کرے اور ممکنہ طور پر نظام کے انہدام یا شام جیسی خانہ جنگی کی صورتحال کو جنم دے۔ امریکہ کو ماضی میں ایسی فوجی کارروائیوں کا تجربہ ہے جنہوں نے ہدف بنائے گئے ممالک کے سیاسی نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ افغانستان اس ضمن میں ایک استثنا ضرور ہے، لیکن وہاں بھی امریکی حمایت یافتہ حکومت تقریباً 2 دہائیوں تک قائم رہی۔ اسی تناظر میں امریکی منصوبہ ساز موجودہ صورتحال کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جہاں محدود طاقت کے استعمال سے بیک وقت کئی سیکیورٹی خدشات سے نمٹا جا سکے۔ ایسی کارروائی کی ممکنہ شکل کسی زمینی حملے کی نہیں ہوگی، بلکہ فضائی حملوں، خصوصی دستوں کی کارروائیوں اور مخالف گروہوں کو منظم اور مسلح کرنے کی حکمت عملی پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ وسیع پیمانے پر زمینی آپریشن نہ صرف مہنگا ہوگا بلکہ سیاسی طور پر خطرناک اور جواز کے اعتبار سے مشکل بھی ہوگا۔ تاہم اس منظرنامے کے خطرات بھی غیر معمولی ہیں۔ پہلا خطرہ ایران کے عسکری ڈھانچے کی نوعیت میں پوشیدہ ہے۔ اگرچہ ایران شدید فضائی حملوں کے لیے حساس ہو سکتا ہے، لیکن صرف فضائی طاقت نہ تو باقاعدہ مسلح افواج کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کافی ہوگی اور نہ ہی اسلامی انقلابی گارڈ کور کو۔ دونوں کے پاس میزائل حملوں کی جوابی صلاحیت موجود ہے اور وہ زمینی سطح پر طویل مزاحمت برقرار رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ واضح نہیں کہ آیا ایران کی سیاسی قیادت اندرونی طور پر منقسم ہے یا نہیں۔ اگر اعلیٰ سطح پر حقیقی دراڑ موجود نہ ہو تو بیرونی مداخلت سے فوری سیاسی تبدیلی کی توقع رکھنا غیر حقیقت پسندانہ ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عوامی احتجاج کو مسلح تصادم کے لیے آمادگی سمجھ لینا ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ بڑے پیمانے کے مظاہرے لازماً خانہ جنگی کے لیے تیاری میں تبدیل نہیں ہوتے۔ بیرونی مداخلت الٹا کم از کم عارضی طور پر عوامی حمایت کو حکام کے حق میں مجتمع کر سکتی ہے اور ہنگامی اقدامات کو جواز فراہم کر سکتی ہے۔ چوتھا پہلو سنگین معاشی خطرات سے متعلق ہے۔ کسی بھی قسم کی کشیدگی میں اضافہ خلیج فارس میں توانائی کی ترسیل اور سمندری جہاز رانی کو براہ راست خطرے میں ڈال دے گا، جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ پانچواں مسئلہ ساکھ کا ہے۔ اگر کوئی فوجی کارروائی ناکام رہتی ہے تو اس سے امریکی انتظامیہ کی ساکھ کو شدید دھچکا لگے گا اور واشنگٹن کی بڑی بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت پر شکوک مزید گہرے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس ایک اور منظرنامہ یہ ہے کہ معاشی دباؤ کو ہی جاری رکھا جائے، پابندیاں، ناکہ بندیاں، اور تاکہ ایران کے سیاسی سفارتی تنہائی کو اندر سے بتدریج کمزور کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کی منطق جانی پہچانی ہے۔ مسلسل معاشی دباؤ احتجاج کو جنم دیتا ہے، احتجاج حکومتی جواز کو کھوکھلا کرتا ہے اور بالآخر نظام اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عملی طور پر یہ حکمت عملی کم ہی کامیاب ہوئی ہے۔ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ایران حسب سابق سیاسی اور معاشی سطح پر خود کو حالات کے مطابق ڈھال لے۔ اسی دوران اس کے جوہری اور میزائل پروگرامز میں پیش رفت جاری رہے گی۔
اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایران کو عسکری طور پر روکنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اگر تہران جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست بن جاتا ہے تو خطے کا تصویراتی توازن بنیادی طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ کسی جوہری ریاست کے اندر انقلابی ہلچل انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے، جہاں ہتھیاروں پر کنٹرول اور کشیدگی کے پھیلاؤ سے متعلق ناگزیر سوالات جنم لیں گے۔ واشنگٹن کے نقطہ نظر سے اس لیے سب سے زیادہ معقول راستہ شاید ایک محدود نوعیت کی مار کر دیکھو حکمت عملی ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر اور ہدف پر مبنی فضائی حملے کے ذریعے ایران کے سیاسی نظام کی برداشت، معاشرے کے رد عمل اور اس کی مسلح افواج کے اتحاد کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر ایران اس حملے کو سہ لیتا ہے اور نظام برقرار رہتا ہے تو امریکہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ پابندیوں کی پالیسی اختیار کر سکتا ہے اور صورتحال کا سرنو جائزہ لے سکتا ہے۔ اس سوچ کو یہ حقیقت بھی تقویت دیتی ہے کہ ایران کے پاس امریکہ کو فیصلہ کن نقصان پہنچانے کی پوری صلاحیت نہیں ہے، جبکہ محدود حملے بھی اس کے عسکری ڈھانچے اور صنعتی بنیاد کو خاصا کمزور کر سکتے ہیں۔ ایسے ماڈل کے تحت واشنگٹن بآسانی کسی موزوں موقع کا انتظار کر سکتا ہے تاکہ دوبارہ طاقت کا استعمال کیا جا سکے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ایران کے خلاف امریکی فضائی کارروائیوں کے دوبارہ آغاز کا امکان محض ایک مفروضہ نہیں بلکہ ایک حقیقی امکان دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب ایران کو بھی نہایت کٹھن فیصلوں کا سامنا ہے۔ ایک راستہ مزاحمت کا ہے، یعنی حملہ برداشت کرنا، محدود جوابی اقدامات کرنا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اتنا بوجھ ڈالنا کہ وہ آئندہ ایسی کارروائی دہرانے سے گریز کریں۔ اس حکمت عملی کے مواقع محدود ضرور ہیں، لیکن گزشتہ برس تہران نے یہ ثابت کیا کہ وہ نپی تلی جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا راستہ مذاکرات کا ہے، مگر یہ راستہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ براہ راست فوجی دباؤ کے ماحول میں ہونے والے مذاکرات میں واشنگٹن کی جانب سے زیادہ مطالبات سامنے آ سکتے ہیں، نہ صرف ایران کے جوہری اور میزائل پروگرامز کے حوالے سے بلکہ اس کے داخلی سیاسی نظم و نسق تک۔ ایسی کمزور پوزیشن سے مذاکرات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایران رعایتیں تو دے دے مگر اس بات کی کوئی ضمانت نہ ہو کہ مستقبل میں فوجی کارروائی کا امکان مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ان تمام پہلوؤں کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کا امکان خاصا حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ ایسی کسی بھی پیش قدمی کے اثرات صرف تہران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے اور اس سے بہت دور واقع دیگر ممالک بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ چین اور روس ایران کے ساتھ مل کر اس سمندری حدود میں جنگی مشقیں شروع کرنے جا رہا ہے، اور ایک طرف مشرق وسطیٰ میں ایران کے قریب امریکہ کا بحری بیڑا موجود ہے، دوسری طرف چائنا اور روس اپنے جنگی ہتھیار، جہاز، شپس، پلینز وہ اس سمندری حدود میں بھیج رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں امریکہ کو کہ چائنا اور روس ایران کے ساتھ ہے، اور اگر یہاں پر کوئی بڑی فوجی مہم شروع کی جاتی ہے تو اس کے نتائج بہت گہرے اور بہت وسیع ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کا راستہ اپنایا ہے، اور امریکہ نے مذاکرات کا راستہ اپناتے ہوئے ایران کی شرط کو بھی قبول کیا کہ پہلے جب اس مذاکرات کا مقام استنبول رکھا گیا تھا تو ایران کے کہنے پر اس مقام کو تبدیل کیا گیا۔ اب یہ مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ شروع ہوں گے، اور امریکی انتظامیہ اس وقت ہمیں پریشان دکھائی دیتی ہے کہ وہ مذاکرات میں جوہری پروگرام کے علاوہ میزائل پروگرام کے تناظر میں ایران پر کیسے دباؤ ڈالے، جبکہ ایران کی حکومت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں صرف جوہری پروگرام پر بات کرے گا، اور اسرائیل اس پر پریشان ہوا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن جائیں گے اور وہاں پر جا کر امریکی صدر سے بات چیت کریں گے اور اس بات کے لیے دباؤ ڈالیں گے کہ مذاکرات میں بیلسٹک میزائل اور ایران کا جو پورا میزائل پروگرام ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ اسرائیل کو یہ خوف ہے کہ ایران کا یہ میزائل پروگرام مزید طاقتور ہوا تو وہ مستقبل میں کبھی بھی اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس صورت میں اگر اسرائیل جارحیت کرے۔
یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ کو بھی اس کی سمجھ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے نتائج کیا ہوں گے. آئندہ ہفتے ہونے والے مذاکرات سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا مزید واضح ہو جائے گا. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.